حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر ہیں، آپ کا مدنی چینل نہیں بلکہ یہ ہے مسائل کا حل۔ نگران شورا کا سلسلہ ہے، اس میں ڈاکٹر حضرات بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ عز و جل، اور خلیل بھائی ہوتے ہیں جو اپنے نسخے، حکیمی نسخے جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو بیان کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ جنید بھائی ہوتے ہیں، یہ ہمیں روحانی علاج دیتے ہیں۔ ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ UK سے ہوتے ہیں، وہ ماہر نفسیات ہیں الحمدللہ، وہ بھی اپنی ایکسپرٹ رائے ہمیں دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کامران بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ یہ سب لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ نگران شورا ہوتے ہیں۔ کچھ کالز کو جو ہے نا وہ لے کے چلیں تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو لے کے چلتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو آپ فرماتے آپ کے پیچھے اوکے۔ اسلام آباد سے اطہر اتاری عرض کر رہا ہوں۔ مدنی پھول، مدنی نکات گائیڈنس ریکوائرڈ تھی کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمارے معاشرتی اور معاشی جو ماحول ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایک مبلغ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ بہترین اور سنہری اخلاقیات کو اپنائے جائے، تو اس کے کیا فروٹفل ریزلٹ ہوں گے، اس میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ معاشرتی طور پر جو اخلاق کے جو مثبت اثرات ہیں، اس کا واضح انداز تو یہی ہے کہ آپ جب کسی کے آگے مسکراتے ہیں تو سامنے والا آپ کے آگے بھی مسکراتا ہی ہے۔ آپ کو ایک تجربہ ہوا ہوگا کہ جب آپ سڑک پر جاتے جاتے کوئی حادثہ ٹائپ کی چیز ہو جائے اور کوئی آپس میں ٹکراؤ سا پیدا ہو جاتا ہے تو سامنے والا جیسے غصے سے دیکھے تو آپ مسکرا کے یوں کر دیں، وہ بالکل کول ڈاؤن ہو جاتا ہے، بالکل نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، نہیں یار وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کہیں آپ کسی کو راستہ دے دیں، یہ جاتے جاتے آپ کو یوں کرتا ہوا چلا جائے، خالی شکریہ جیسے وہ آواز شکریہ جیسا ایک اشارہ کر چلا، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ آدھے گھنٹے تک تو گاڑی چلانے میں مزہ آئے گا یار کہ کوئی کام ہوا ہے۔ تو یہ جو اچھے اخلاق، اچھا کردار، مسکراہٹ، یہ معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ جیسے پھول کھلتا ہے نا کلی سے، ایسا جیسے مسکراہٹ چاہتی ہے نا تو ایسا پھول کھلائے اور آپ ارد گرد جیسے خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسکراہٹ میں بڑی برکتیں اور بڑی اس میں وہ فوائد عطا فرمائے۔ رہی بات مبلغ کی، تو مبلغ ظاہر معاشرے کی اصلاح کرتا ہے، تو مبلغ جو معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری جس کے کندھوں پر ہے، خود اس کا با اخلاق ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کو مکارم اخلاق کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ان کے تو اخلاق کی تعریف قرآن کرتا ہے نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ حسن اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو آپ مبلغ کو مسکراہٹ اور اخلاق ان دونوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جب آپ بیان کرتے ہیں تو بیان میں یا اس طرح نیکی کی دعوت دیتے، نیکی کی دعوت میں موضوع کے مطابق آپ کا انداز، آپ کا جوش، آپ کا ولولہ، آپ کا رکنا، آپ کا بولنا، آپ کا ٹھہرنا، آپ کا اتار، آپ کا چڑھاؤ، یہ ایک موضوع کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، یا فیلنگز کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا،
کیونکہ آپ ایسے ہی بیان نہیں کر رہے ہوتے، فیلنگ کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ جب بیان فرماتے تو آپ کی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی تھی، بڑی کیفیت ہوتی تھی، مگر بیان کے بعد جیسے ممبر سے تشریف لاتے اور صحابہ کرام میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تو بالکل حشاش بشاش انداز میں آپ تشریف فرما ہوتے، یعنی کہ فوراً اس کیفیت کو تبدیل فرما دیتے تھے آپ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اب میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں اور میں وہ جوش اور یوں میں کروں تو کچھ بھی آپ بھی سنتے ہو کہ یار آج کیا ہو گیا اس کو، تو ایک بیٹھک ہوتی ہے، آپس کی گیدرنگ ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں انداز مختلف، بیان میں انداز مختلف، جنت جہنم، خوف خدا، عذاب الہی اور اس طرح کے موضوعات ہوتے ہیں۔ تو نارملی جب بھی مبلغ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، انفرادی کوشش کرتے ہیں، ایون کہ گھر کے اندر بھی، تو وہ حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، سنجیدہ ہوتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں۔ یہ تھا۔ اچھا، میں اس میں عرض کروں گا کہ آپ نے جیسے فرمایا مبلغین جو ہوتے ہیں، اب ان کے ساتھ بھی زندگی کے سارے اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ذاتی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، گھر کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات خود میڈیکلی یعنی فزیکلی، تو اب ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لوگوں کی۔ تو اب جیسے مثال دے رہا ہوں، آپ لوگ ہیں یا اور جو ہمارے عبدالحبیب بھائی ہیں، یا اب آپ لوگوں سے تو یعنی یوں سمجھے کہ لوگ ہر وقت ہی یہ تقاضا جو ہے وہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی ملیں تو اس طرح کی مسکراہٹ۔ جو عام مبلغین ہیں ان کے ساتھ میں نے جس طرح کا زندگی کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ کیا جو ہے وہ کرے؟ اب گھر کی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اب لوگوں سے جو ہے وہ ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو ایسے میں یہ کیسے جو ہے وہ؟ آپ یہ سوال اتنی پریشانی میں کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، تو اس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ دو آس پاس پڑوسیوں کا بھی پریشانیوں کا بوجھ بیچارے کو لاد دیا گیا ہے۔ اصل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ریسیپشن پر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ریسیپشنسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، آنے والے کو ویلکم کرنا، مسکرا کر بات کرنا۔ اچھا، وہ بھی انسان ہی ہے، دوم والا تو آدمی ہے نہیں، نہ دوم والا آدمی ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹ اس کے بھی گھر کے مسائل ہوتے ہوں گے۔ کسٹمر سروس پر جو لوگ ہوتے ہیں، سیلز والے، مارکیٹ سیلز مین لوگ، وہ بھی اگر ایگزیکٹو ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، سیلز ایگزیکٹو، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں، مگر کچھ نہیں کم از کم ایٹ دا ٹائم آف ڈیوٹی وہ اپنا کام کریں گے، وہ مسکرائیں گے۔ اچھا، وہ تو اتنی مطلب ان کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہمارے اکبر حسین صاحب تو فرما رہے ہیں کہ وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کیا کرے۔ یہ تو وہ کاؤنٹر پرسن لوگ ہوتے ہیں جو کاؤنٹر پر بیٹھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو آنے والے لوگ بدتمیزی بھی کر رہے ہوتے ہیں، بد اخلاقی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ سر ان کی یہ تو نوکری ہے نا، یہ ہمیں یہی آ رہا تھا، تو ان کو چونکہ اپنے اس کام پر پیسے ملنے ہیں، صحیح، تو انہوں نے اپنے تمام دکھ دردوں کو بالائے طاق ڈال کے، یعنی کہ نظر انداز کر کے بھی انہوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے تاکہ میری فرم راضی رہے۔ صحیح، ایک مسلمان کو چاہیے کہ میرا رب راضی، ہائے ہائے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ انہیں پیسہ ملتا ہے تو ہمیں تو جنت پر نظر رکھنی ہے نا، اور اخلاق پر نظر رکھنی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، دیکھو ابھی ہمارے خالی بولنے کی دیر ہوگی، آپ کو ڈاکٹر زیرہ مسکراتے ہوئے نظر آ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، خالی بول دے گا آگے یہ ہوتا ہے، عجیب ہے مسکراہٹ، جب بولو تو مسکرا دیتا ہے آدمی۔ اگر کسی کو بولا نا یار رونا نہیں تو اس کو رونے میں بھی ٹائم لگے گا، لیکن کسی کو بولا یار مسکرانا نہیں ہے تو اس کو نہیں مسکرانا، تو پورا مسکرانا شروع کر دے گا۔ آپ اسٹڈی تو کریں مسکراہٹ کو، میں تو بھی چند دنوں سے مسکراہٹ کو زیادہ اسٹڈی کر رہا ہوں۔ ہاں بالکل، وہ کسی کو کہتے ہیں نا کلوز آئی، تو مطلب کہ میں مسکراہٹ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کرم کرے بس ہمیں مسکرانا آ جائے، مسکرانا بھی آ جائے۔ ڈاکٹر زیرہ کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی مسکرانے سے جو ہے وہ جسم کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز، ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جو ہے وہ ذہن پر اچھی طرح سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اچھے اثرات ان کے مرتب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں، انسان جو جب ایک دوسرے سے انٹریکشن کرتا ہے نا، تو اس میں باڈی لینگویج کا بہت بڑا کردار ہے۔
کہ آپ ایک اپنی بات کر رہے ہیں تو صرف الفاظ کان کے ذریعے اگلے کے ذہن میں نہیں جا رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بھی اس کے دماغ پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور باڈی لینگویج میں اسمائل کے ساتھ ساتھ دیگر باڈی کا پوسچر اور آپ کا یعنی کہ نگاہیں ملا کر باتیں کرنا، اور ایک یعنی کہ مختلف طرح کے باڈی پوسچرز بھی ہوتے ہیں. تو اسمائل جو ہے اکثر دیکھیں انٹریکشن کے دوران بندے کی جو نگاہیں ہیں وہ دوسرے کے چہرے کی طرف زیادہ رہتی ہیں. تو اگر اسمائل کریں گے، مسکراہٹ کریں گے، تو اس کی بھی بہت پازیٹیو فیڈ بیک اگلے کو جاتی ہے، آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن جو ہے وہ آپ کا اچھا رہتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو تلخ یا مشکل طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ قبول کر سکتا ہے. اچھا، یہ آخر میں جو ڈاکٹر زیرک نے کہا نا جی، میں آپ کو اس کی ایک بتاؤں کہ میرا اپنا مشاہدہ اور میرا اپنا تجربہ ہے، مشکل سے مشکل، ہارڈ سے ہارڈ بات آپ مسکرا کر نرم لہجے میں کسی سے کر دیں، اس کو مطلب کہ میں نہیں کہتا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اس کو بہت جیسے ہلکے سے ایک ایکسپرٹ کمپاؤنڈر کے ہاتھ سے انجیکشن کھانے میں جتنی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے نا کہ بس لگا اور وہ نکل گیا، سمجھے اس سے کم تکلیف شاید ہوتی ہے. تکلیف تو ہوتی ہے، اصلاح میں تکلیف ہے. جب بھی آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں نا اس کے نفس کو برا لگتا ہے، لیکن وہ آپ کر کے نکل جائے وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد سوچے گا کہ یار یہ بول کیا گیا ہے اور میرے کو اس کی بات سے غصہ کیوں نہیں آیا. اچھا، وہی بات آپ منہ چڑھا کر اور غصے میں کریں گے نا تو وہ آپ کو بھی کرنے میں دقت ہوگی. یعنی مجھے اپنے ذاتی طور پر تجربات ہے، مجھے بعض ایسے لوگ ملے ہیں، ملک و بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے مطلب کہ تنظیمی طور پر یا معاشرتی طور پر اخلاقی طور پر کئی باتیں بیان کر دیتے ہیں، اب یقین مانے وہ اتنے مسکرا کر اور سافٹ انداز کے اندر بات کر رہے تھے، میں اس کو دیکھتا رہ جاتا یار کیا مطلب فن کلام ہے. دیکھیں دو فن ہے دنیا میں بڑے مشہور، دو فن ہے، ایک فن کلام، ایک فن سماعت. یہ دو الگ فن ہے، یعنی یہ دو الگ خوبیاں ہیں، بولنے کی خوبی اور سننے کی خوبی، فن کلام اور فن سماعت. لیڈرشپ کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہوتی ہیں. واہ، اگر کوئی لیڈرشپ کی بات کرتا ہے کہ میں مطلب میں قیادت کرتا ہوں یا میں مطلب کہ وہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہوں، یا اس وجہ کہ وہ گھر کے اندر اگر لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے، ادارے میں لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے، اس میں کم از کم یہ دو خوبیاں تو آپ کو نمایاں نظر آئیں گی. اس میں سننے کی صلاحیت ہوگی اور اس پہ بولنے کی بھی صلاحیت ہوگی. وہ سنے گا بھی بڑے مطلب کہ تحمل مزاجی کے ساتھ، وہ بولے گا بھی بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ. ادروائز بقیہ بہت خوبیاں ہوں گی، مگر وہ اگر اس میں یہ دو خوبیاں نہیں ہیں تو وہ لیڈرشپ اسکلز میں بہت کمزور ہو جائے گا، اور قیادت میں پھر اس کو آپ مطلب وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں ہے کسی کی، وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، مطلب وہ اس کو گھنٹوں سننے کے بعد بولنا پڑتا ہے. یہ جو ہمارے ڈاکٹر زیرک ہے نا، یہ اور ان کی فیلڈ کے جتنے لوگ ہیں، یہ سمجھے فن سماعت میں انہوں نے کوئی شاید پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوگا نا. نہیں ہوتا ہے انہیں سننا ہی ہوتا ہے، ان کو سننا ہی ہوتا ہے. جو سننا ہے irrelevant ڈسکشن سننی ہوتی ہے، اور اتنی سننی ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ جب تک بولے گا نہیں اس کا نکلے گا نہیں، یہ مطلب کہ نارمل ہوگا ہی نہیں. اس کو نارمل کرنے کے لیے اچھا پھر یہ جب سنا کر بیٹھ جائے گا نا، اب جناب ان کا فن کلام شروع ہو جائے گا، اور وہ ساری ان کو یاد ہونی چاہیے، اس کی وہ مینٹلٹی یاد ہونی چاہیے. ڈاکٹر زیرک میں نے آپ لوگوں کو جو تھوڑا بہت سمجھا ہے، آپ کی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک مبلغ کے لیے بھی آپ کی فیلڈ کی مہارت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نفسیات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور گھر چلانے والا، میں سمجھتا ہوں کہ گھر چلانے والا ہر فرد اس کو آپ کی طرح اگر جو ٹوٹل پروفیشنل نہ ہے، یعنی جو بھی آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں، لیکن اسے کسی حد تک ماہر نفسیات ہونا چاہیے. کیونکہ ایک مرد کے گھر میں بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جوان سب ہوتے ہیں. اس طرح کے لاکھوں گھر ہوں گے، ایک نہیں ہوگا، اس طرح کے لاکھوں گھر ہوں گے. اگر کوئی اگنور کرتا اپنے بڑوں چھوٹوں کو تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اگر وہ اپنی فیملی کا جائزہ لے گا تو اس طرح کے لاکھوں گھر ہوں گے
جن میں مطلب کہ منتھ سے شروع ہو کر ایک ہائرلی ایج تک 90 ایئرس تک 80 ایئرس تک مے بی 95 مے بی 100 کراس کی ہوئی بھی شخصیات پرسنالٹیز آپ کے گھر میں ہوں گی، بوڑھے نانا نانی دادا دادی وغیرہ. اس میں عورتیں ہوں گی، بچے ہوں گے، تو بیٹیاں ہوں گی، تو بہو ہوں گی، تو داماد بھی ہوں گے، تو بیٹے بھی ہوں گے. اب ایک گھر کا سربراہ، اس کے سامنے یہ 15 سے 17 یا 18 یا 10 یا 20 مختلف شخصیات پرسنالٹیز ہیں، جن کے ایج ڈفرینسز ہیں، جن کے نیچر ڈفرینسز ہیں، اور وہ ان سب شخصیتوں کا گھر کے افراد کا مرکز وہ گھر کا بڑا آدمی ہے، جسے آپ دادا کہتے ہیں، نانا کہتے ہیں، والد کہتے ہیں، شوہر کہتے ہیں، واٹ ایور آپ اس کا نام رکھے، جو ایک مین ہے. ہر گھر کا ایک مین پرسن ہوتا ہے. اگرچہ وہ اپنا مین پرسن ہونا اس کو آنر آن کرے یا نہ کرے وہ ایک الگ میٹر ہے، کیونکہ کئی لوگ آن نہیں کرتے اور گھر کی ذمہ داری جو ان کے اوپر ہے وہ گھر کے دیگر افراد پر وہ ڈال چکے ہوتے ہیں. پھر جو بعض اوقات خرابیاں پیدا ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے آنرشپ لی نہیں ہے. اور گھر کی اگر آنرشپ بندہ نہیں لیتا نا تو گھر کا نظام اور یہ ساری چیزیں منتشر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح کے دانے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ تسبیح کے سارے دانے، مگر یہ دانے اٹیچ ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ بندھا ہوا ہے اس کے ساتھ اوپر. اگر یہ اپنی آنرشپ ختم کر دیں، یہ اگر اپنی آنرشپ ختم کر دیں، یہ ان کو یہ پکڑ کے رکھا ہے نا انہوں نے دھاگے کو یہاں سے نہ رکھے تو یہ موتیوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو چھوٹے بڑے سارے موتی ہوتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ بکھر جائیں گے. تو میری جو درخواست ہے گھر کے بڑوں سے، کیونکہ جتنے مسائل مجھے گھر کے بڑوں کے تعلق سے بھی آ رہے ہیں، یقین ماننے میں کیا عرض کروں، مطلب بالکل ایسا لگتا ہے جیسے بڑا بننا ہی نہیں آیا، ایسا لگتا ہے جیسے بڑا بننا ہی نہیں. اب عمر میں بڑے ہو گئے اور وہ بڑے ہو گئے، بڑے کے لیے دل گردہ پھیپڑا دماغ سب بڑا ہوتا ہے، صبر بڑا ہوتا ہے، تحمل مزاجی بڑی ہوتی ہے، ہمتیں بڑی ہوتی ہیں. جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا وہ پینک گھر کے نیچے نہیں اپنے نیچے پینک ہی نہیں آنے دیتا، ٹینشن ہی نہیں آنے دیتا، اور مسکرا کر بڑی خندہ پیشانی کے اپنے گھر کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا ہم سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. میں چونکہ فیملی میٹرز میں آپ کے پیچھے رہ کر لوگوں کے جو ہے وہ میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں نے نوٹ کیا لوگ آپ سے پتہ کیا کر رہے ہیں اب، یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ہے نا، اگر میں گھر والوں کو نہیں بول سکتا نا، وہ ہمیں میسیج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یعنی نگران شورا کو بولیں کہ میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہیں، حالانکہ میں ان کی پاؤں دباتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تب بھی میرے سے راضی نہیں ہوتے. ابھی وہ آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں. اسی طرح وہ ایک میوزک والا جو ہے وہ آیا تھا، تو اب لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں بالخصوص فیملی میٹرز کے اندر کہ وہ گھر والے دیکھ رہے ہیں، آپس میں وہ بات نہیں کر سکتے جو وہ ہمارے تھرو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جس کو میں نے کہا نا فن سماعت، جی، سننے کی حوصلہ، سننے کی ہمت ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہے. ڈاکٹر اچھا وہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر کامران، جو ڈاکٹر مریض کی سنتا نہ ہو مریض آدھا بیمار ہوگا تو پورا بیمار ہو جائے گا، بلکہ شاید کان میں بول کے ڈاکٹر صاحب آپ اپنا علاج بھی کروا لو. وہ ڈاکٹر سنتا ہی نہیں ہے، عجیب ڈاکٹر ہے. تو میرا خیال ہے سن کر جتنا مریض کو سیٹسفائی کرتے ہیں، تو گھر کے اندر چونکہ سنی نہیں جاتی اور مطلب سمجھی بھی نہیں جاتی، سنی جاتی اور سمجھی نہیں جاتی. اچھا وہ سنا رہا ہے آپ کو، آپ سوچ رہے کہیں اور، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں پھر ابو کیا کہتے ہیں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ بولے ابا جان کیوں میرا امتحان لے رہے ہو؟ وہ کہاں ابا جان گھوم رہے تھے، ابا جان آفس میں تھے، یہ بیچارہ گھر میں اپنی سنا رہا تھا. یہ سارا ڈاکٹر صاحب کیا کہتا آپ؟ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں جو ہمارا بیسیکلی پروفیشن ہے یہ ہے ہی سننے کے لیے. جو لوگ کم سنتے ہیں مریضوں کو، اس کے بارے میں امپریشن اچھا بھی نہیں بنتا مریض کے اوپر. تھوڑا سا ٹائم دے کے سننا پڑتا ہے، اس کو مجبوری ہے. جیسے آپ نے ڈاکٹر زیرک کی مثال دی کہ تعلق ہو یا نہ ہو وہ بات بھی سننے کو پڑتی ہے، حالانکہ اس کی بیماری سے کوئی ریلیشن ہوتے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات فیملی میٹرز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آگے ڈاکٹر سے، اپنی بیماری بھول جاتے ہیں. تو بعض اوقات ڈاکٹر جو ہے اتنا
कोल्ड रिएक्शन देता है उसको, जिसकी वजह से उससे इम्पैक्ट गलत पड़ता है सारा का सारा उसके ऊपर, और फिर ये प्रोफेशनली भी उसके खिलाफ हो जाती है चीज़, और वो मरीज पे इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता, और फिर वो एक तरह से नाराज होके ही चला जाता है, एक इम्प्रेशन नहीं बन पाता। आपने उसको मरीज को ठीक तो कर दिया, वो सिर्फ दवा की हद तक तो आपके साथ रहेगा, उसके बाद वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो अगर आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड अगर मरीज की तरफ से बेहतर होता है तो आपको उससे डबल फायदा हो जाता है। एक तो वो आपका साइकोलॉजिकल भी आपका एक कहने के अटैचमेंट बन जाती है उसके, यार फैमिली मेंबर बन जाता है, फैमिली मेंबर्स बन जाता है। अच्छा, इसमें इग्नोर भी हो जाते हैं ना लोग, जैसे अभी इग्नोर हो रहे थे दो इस्लामी भाई, मैं सोच रहा था जैसे डॉक्टर कामरान तो सुनते हैं, नहीं मैं ये कह रहा था डॉक्टर रूहानी इलाज वाले कितना सुनते हैं, को कह रहा था डॉक्टर कामरान, आप डॉक्टर को कह रहा था ये बेचारे ये भी कितना सुनते हैं, ये हमसे हम तो डॉक्टर की भी सुनते हैं, ठीक है, हम तो डॉक्टर की भी सुनते हैं, तो हम तो बहुत सुनते हैं, और मतलब ये या चाहिए बहुत फीस भी लेना सुनते हैं, बिल्कुल जैसे एक तरह से बहुत लंबा सुनते होंगे। हाँ, ये जो हमारे खलील भाई हैं, ये भैया हिकमत भी करते हैं और माशाल्लाह रूहानी इलाज के सुनते भी और पढ़ते भी हैं, बाज़ औक़ात पर्चे भी आ जाते हैं। देखो यार, बोलना पड़ रहा है, मौका मिला इनको बोलने का कि हम बोलते हैं। अच्छा, ये डॉक्टरों के साथ नहीं होता, डॉक्टर को इतना पर्चा नहीं पड़ता, बहुत सुनते हैं भाई। हाँ, नहीं, डॉक्टर एक्सरे देखता है, डॉक्टर रिपोर्टें देखता है, बोले अपनी बहुत स्टोरियां सुनते होंगे, इनसे पूछ लें। हमें यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सुनते हैं सब, और मेरी भी सुन लें, नाजरीन के जो SMS आए हुए हैं उसको हम लेकर। वो तो नाजरीन की सुनेंगे, अभी भी बेचारे दोनों इग्नोर हो गए थे। नहीं, अभी असल में वो हमने रखे हुए ना इन चीज़, अच्छा, ठीक है, चलेंगी जो। अच्छा, एक मैसेज है कि मेरी हड्डियों में टुक टुक की आवाज़ आती है जब मैं सजदा करने के लिए जो है वो जाता हूँ, तो इसका मेरे को रूहानी इलाज भी और हकीमी इलाज भी, डॉक्टरी इलाज भी जो भी है। आप सबकी बारी आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जोड़ों का दर्द हो, अगर हड्डियों की तकलीफ हो, बाद औक़ात मोहरों की तकलीफ हो जाती है, तो दो रूहानी इलाज हैं, मदनी पंसूरा में ये दोनों वज़ाइफ लिखे हुए हैं, तो इन वज़ाइफ पर आप अमल कर सकते हैं। वज़ाइफ ये हैं कि एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम या मुग़नियु, मीम गईन नून या मुग़नियु, एक मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर अपने दोनों हाथों पे दम करके दर्द के मकाम पर आप फेर लें। अब चाहे आपकी कमर की हड्डियों में तकलीफ़ है, जोड़ों में तकलीफ़ है, ये वजीफ़ा पढ़कर दोनों हाथों पे दम करके दर्द के मकाम पर फेर लें। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह ज़वजल इफ़ाक़ा हासिल होगा। एक तो ये वजीफ़ा हुआ। दूसरा वजीफ़ा ये है कि उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफ़ाती नाम या गनिय्यु, ये आपने पढ़ना है। इसकी कोई तादाद मखसूस नहीं है, जितना चाहें बावुदू बेवुदू आप ये सिफ़ाती नाम पढ़ें। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके हड्डियों की तकलीफ़, जोड़ों का दर्द, कमर की तकलीफ़ सब अल्लाह पाक की रहमत से बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। डॉक्टर साहब कुछ फरमाएं। इनकी एक तो 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कि एज फैक्टर कितना है इनका और वेट कितना है, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके ऊपर नोट कर लें। दूसरा ये है कि अगर इनको कंटिन्यूसली सिर्फ आवाज़ के साथ साथ हड्डियों में दर्द की कैफियत भी महसूस होती है तो उसके लिए बाकायदा टेस्ट वगैरह होते हैं, उसकी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन D3 वगैरह की डेफिशिएंसी होती है, उसको चेक करवा लें। अगर उसकी कुछ कमी बेशी आती है या सीरम कैल्शियम वगैरह जो है उसको चेक करवा लें, उसकी कोई कमी बेशी आती है तो उसके हवाले से चेक करवाने के बाद अपने मौली से मशवरा करके उसकी अद्वियात शुरू की जा सकती है, तो उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। अगर कोई और खुदा न खास्ता इनको हड्डी की कोई और प्रॉब्लम ना हो, कभी बाज़ क्या होता है कि जो आपके जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, साइनोवल फ्लूइड वगैरह जो होता है उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक थॉरोली चेकअप अगर तमाम हड्डियों में ही आती है, अकेजनली थोड़ी बहुत सब में ही तकरीबन ये कभी ना कभी आ ही जाती हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूसली है और इनको प्रॉब्लम भी आ रही है बहुत ज़्यादा तो इस पर प्रॉपर इनका चेकअप करवा के एक इन्वेस्टिगेशन करवा के फिर इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। खलील भाई कुछ आप फरमाएंगे? कुछ तफसील डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमा दी है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि कमज़ोरी भी इसका सबब होता है, बाकी कैल्शियम वगैरह की कमी ये भी इसका सबब होता है। तो कैल्शियम की कमी है या वैसे ही जिस्मानी कमज़ोरी के बायस ऐसा होता है, जेल की कमी हो जाती है। बाज़ लोग जैसे पेन किलर दवाएं उनकी आदत होती है कि खाते हैं, तो वो खा कर तो भी उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि वो दर्द जो है वक्ती तौर पे रुक जाता है मगर वो मर्ज़ जो है अपनी जगह बाकी रहता है। तो इसके लिए कोई ख़ास अगर वजह है तो प्रॉपर उसका इलाज करवाया जाए। और एक जनरली इलाज अर्ज़ कर देता हूँ जो कि आप घर के अंदर ख़ुद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि आलू वगैरह जिसको
घी गवार भी कहते हैं, गवार पट्ठा भी कहते हैं, तो ये इसके लिए बड़ा मुफीद होता है। इसका जो है आप घर के अंदर एक शहद के अंदर माजून कह लें या हलवा कह लें, आप इसको बनाकर रख लें। इसका तरीक़ाकार मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एलोवेरा लेकर इसे छील लिया जाए और छीलने के बाद इसको 5-6 मरतबा धोना है। इसका जो गूदा होता है अंदर उसको 5-6 मरतबा आप धो लें ताकि उसकी करवाहट जो है दूर हो जाए। सबसे पहले ये करना है। इसके बाद इसको आप ग्राइंड कर लें, बिल्कुल बारीक कर लें, ये पानी बन जाएगा। फिर आपने 100 ग्राम अखरोट लेने हैं और 100 ग्राम पिस्ता लेना है। दो चीज़ मज़ीद, ये 2 चीज़ें हो गई। तो अब इनको भी बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद अब ये तीनों चीज़ों को आपने तकरीबन किलो भर शहद ले लें, 1 kg शहद आप ले लें। उसको कुछ देर जैसे बर्तन में डालकर चूल्हे पर उसको पकाया जाए 5-7 मिनट। तो वो शहद जब गर्म हो जाए तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर डाल दी जाए। तो कुछ देर पकने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल के हलवा या माजून कह लें, आप जो भी कहें इसे, तो ये तैयार हो जाएगा। तो फिर इसको किसी खुश्क बर्तन के अंदर महफूज कर लें और सुबह और शाम 1-1 चम्मच इसको इस्तेमाल करें। एक तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये लजीज भी होगा और कमर के अंदर कमज़ोरी हो जाती है, हाथ पैरों के अंदर जो जोड़ों में दर्द हो जाता है, घर के जो बुज़ुर्ग हैं बड़े छोटे सब इसको ले सकते हैं। कैल्शियम की कमी के हवाले से बहुत बेहतरीन ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल माजून होगा, तो हलवा होगा। इसे आप बनाकर घर के अंदर रख लीजिए। तो सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें। जो भी इस तरह के मरीज़ हैं तो वो इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होगी, हाथ पैरों का दर्द हो और कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, सब के अंदर इंशाअल्लाह मुफीद होगा। अब ये के बाद अलग अलग मामलात होते हैं। किसी के साथ अरकुन निसा का मामला है, किसी के साथ गठिया का मामला है, वो एक अलग मैटर है, उसका प्रॉपर बाकायदा इलाज करवाया जाए। अगर आम की कमज़ोरी है, कैल्शियम की कमी है, तो इंशाअल्लाह इससे बेहतरीन अंदाज में पूरी हो जाएगी। इसमें मैं एक इलाज आपको अर्ज करता हूँ। सुबह की धूप, ये बगैर ना एक्सरसाइज ना मेडिसिन, कुदरती तौर पर जो कैल्शियम की जो सप्लाई है वो सुबह की धूप में बेहतरीन सप्लाई है। अपने मतलब सितर वो क्या कहते हैं, सितर के ना दिखे किसी को, यानी जैसे घुटने हैं तो घुटनों को बगैर जैसे कपड़ा हटाकर आप इसको सेकाई दें, इसको अपने घुटनों को, अपने हाथों को, ऐसा ही डॉक्टर साहब सेकाई दें कि जबकि किसी की और की नजर ना पड़े, कोई ऐसा एहतिमाम करें। तो सुबह की धूप, ये जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, जितने भी छोटे बच्चों वाले घर हैं, मेरी सबसे दरख्वास्त है, मेहरबानी करें अपने बच्चों को सुबह की धूप दें, इन्हें धूप में डाल दें। अगर ऐसी गैलरी वगैरह जिसमें धूप आती है और कोई गिरने का या नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं है बच्चे का, आप तहफ़्फ़ुज़ का एहतिमाम कर लें। बच्चा क्या कर लेगा, तो बच्चा जमीन पर ही लौटता होता है, क्रॉलिंग कर रहा होता है, और क्या करेगा। तो ये जितने भी बड़े बूढ़े बच्चे हैं, मेरी दरख्वास्त, स्पेशली जो बच्चे हैं छोटे अभी बढ़ रहे हैं, इन सब के लिए मैं इनकी माओं से या इनके वालिद से दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करें, धूप में, सूरज की रोशनी में जितनी कैल्शियम और विटामिन, मतलब जो ताकत है, एनर्जी है, ये शायद दुनिया की किसी मल्टी विटामिन में भी नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब अगर एंडोर्स कर दे मेरी बात को। ऐसा ये बिल्कुल जैसा भी निगरानी शुरू ने अर्ज किया, बिल्कुल सही किया कि इंसानी जिस्म के अंदर विटामिन डी होता है। जब सनलाइट यानी धूप पड़ती है तो वो विटामिन डी बन के एक्टिवेट होके विटामिन D3 एक नई फॉर्म में बनता है। वो विटामिन D3 फिर कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर भले आप कैल्शियम कितना भी खा रहे हो, वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। ये धूप अल्लाह ने इतनी कीमती हमें नेमत दी है, और यूँ कह सकते हैं कि बड़ी तादाद से महरूम है, बड़ी तादाद महरूम, बिल्कुल जो शहरों में रहने वाली तादाद से महरूम है, इनके बच्चे बेचारे महरूम है। मैं तमाम तर पेरेंट्स अर्ज करता हूँ, अपने बच्चों पर करम करें, इन्हें किसी भी मुस्तकबिल के आने वाली तकलीफ से बचाएं। इंशाल्लाह इनकी ये जो जॉइंट्स जितने हैं, पाँव के जॉइंट्स जितने हैं, टखने हैं वगैरह जो भी है, आप बच्चों को डाल दें, बच्चों को डाल दें धूप के अंदर, इनको घंटा 1.5 घंटा धूप में रहने दें, धूप में रखें। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये बड़े, अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पर्सन बनेंगे इंशाल्लाह। कॉल
माशा अल्लाह, हमारे निगरान शुरा का बड़ा ही प्यारा सिलसिला है। आपके मसाइल के हल और उम्मत की बड़ी प्यारी रहनुमाई करते हैं, बड़ा कुर्ते भी हैं, और आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो मशवरा भी होता है नेकियों के ताल्लुक से, आपकी जो नसीहतें भी होती है बड़ी प्यारी होती है। आपकी बारगाह में मेरी ये अर्ज है कि मेरी बच्चों की अम्मी हैं, उनके जिस्म में बार बार सेल्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमार हो जाती हैं, तो दुआ फरमा दे कि शिफा मिल जाए। और मैं डॉक्टर हजरात से अर्ज करूंगा कि बार बार सेल्स का कम होना, कीटाणु का कम होना, इसका क्या सबब है, इसके ताल्लुक से कुछ रहनुमाई फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने का भी। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान की भी सलामती मुक़द्दर फरमाए। डॉक्टर ज़ीरक शायद हमारे साथ हों, तो आपको लगता है कि इस डिजीज का आपके फन से भी कोई, आपके जो लाइन है इससे भी कोई ताल्लुक है? बाज दफा क्या होता है कि इन्होंने सेल्स कम होने का कहा, तो शायद इम्यून सिस्टम की कमजोरी का तज़किरा कर रहे होंगे, या वाइट सेल कम हो जाते होंगे। देखिए, बाज दफा डिप्रेशन का जब बंदा शिकार हो, या मनफी सोचों का उसके जो है वो जहन में गर्दिश करती हूँ, घर के हालात सही ना हो, फैमिली रिलेशनशिप सही ना हो, और बंदा हर वक्त परेशानी की हालत में रहता हो, इसका भी डायरेक्ट जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम पर भी, हमारी जिस्मानी सेहत पर भी जो है वो असर तो डेफिनेटली पड़ता है। जनरली बात कर रहा हूँ, इस मरीज के हवाले से स्पेसिफिक मामला कौन से वाज़े नहीं है। जी डॉक्टर साहब, ये जैसे डॉक्टर ज़ीरक ने जो निशानदेही की, बिल्कुल सही निशानदेही की कि उमूमी तौर पे ऐसे ही होता है कि एक तो पहले वो उन्होंने क्लियर नहीं किया कि सेल कौन से कम होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर ज़ीरक ने निशानदेही की उसकी रीज़न तो यही नज़र आती हैं कि इसके अंदर साइकोलॉजिकली इफेक्ट है, फिर उनका डाइट पैटर्न पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि उनकी खुराक पैटर्न भी सही है, सही तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं नहीं करते, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कितने हैं उनके, और अगर फिर भी खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा लोअर साइड के ऊपर आते हैं और कंटिन्यूसली आते हैं, तो फिर एक प्रॉपर चेकअप होगा, जिसके लिए वाइट सेल के हवाले से बिलखुसूस अगर है प्रॉब्लम, तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ही फिर इसकी हतमी एक एडवाइस दूं अगर आप लोग मुझे, तो यस और नो जो भी आपने कहना हो। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, मर्स पकड़ा नहीं जाता, ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। या एक शख्स बीमार है, सर में दर्द है, घुटनों पेट कोई भी बदन का दर्द तो है ना, उसको तकलीफ है, दर्द नहीं तो थकन है, चेकअप करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, लेकिन मर्स हाथ में नहीं आ रहा। ये ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है कि पता ही नहीं चल रहा कि है क्या। अच्छा है, ये मरीज के लिए गुलाने वाली बात होती है, यानी मरीज खुद परेशान हो जाता है कि अच्छा उसको क्या कुछ भी नहीं है, टेस्ट में कुछ भी नहीं है, डॉक्टर बोलता है नहीं कुछ भी नहीं है, अब वो आधा परेशान हो जाता है कि यार मतलब कुछ भी नहीं है तो मैं क्या दीवार पे सर मारूं कि मुझे हो ही कुछ नहीं रहा, मतलब मैं थक जाता हूं, मैं से चला नहीं जा रहा, या मैं मतलब सांस मुझे हो जाती है, मुझे फला हो जाता है, डिजीज नहीं पकड़ी जाती। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसमें दो तीन चीज अर्ज करता हूं। खुद पेशेंट अपनी डिजीज को पकड़ने की कोशिश करे। जो आप अपने बीमारी को बाज पकड़ सकते हैं ना, शायद डॉक्टर भी नहीं पकड़ सकते। कपड़ों के जरिए, धुआं के जरिए, गर्द के जरिए वगैरह वगैरह गौर करते रहे कि किस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ सोने जागने के टाइमिंग में प्रॉब्लम है, बाद वक्त पाँव में घुटनों में तकलीफ हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि आपका प्रॉपर रेस्ट ही नहीं हो रहा है, आपकी कमर में तकलीफ है, रेस्ट ही नहीं हो, सर का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आपका रेस्ट ही नहीं हो रहा है, आपने वो चीजें खत्म ही नहीं की जो आंखों को और सोच को, जहनों को उसमें दबाव में लेकर आती हैं। वो चीज आप गौर ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं, और डॉक्टर को 24 आवर की आपकी रूटीन का थोड़ी पता होता है, और जब बताते हैं तो उसमें कई चीज हम भी छुपाते हैं डॉक्टर से। तो ये चीजें होती हैं। सेकंड ये कि बड़ा दिल करके जो पेशेंट के साथ जो लोग होते हैं घर में, वो थोड़ी चेकअप करवा लिया करें। बाज़ों का चेकअप में भी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं कि पूरा चेकअप नहीं कर। ठीक है, मानता हूं कि आजकल इलाज महंगा है, लेकिन जान है तो जहान है, जान से बढ़कर तो पैसा नहीं है ना। तो प्रॉपरली चेकअप करवा लें। अल्लाह हमारी मदद करे, अच्छे ईमानदार और बाकायदा अपने प्रोफेशन से सिंसियर लोग जो डॉक्टर हैं, अल्लाह करे वो मिल जाएं। इसी तरह अच्छे ईमानदार खौफे खुदा वाले आमिलीन मिल जाएं। हैं, ऐसा नहीं है कि आमिल नहीं है, कोई रूहानी इलाज करने वालों से जमीन खाली हो गई है।
दावत इस्लामी आई एडमिट अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वन ऑफ द बेस्ट ये मतलब सर्विस प्रोवाइडर है अमलियात के तौर पर और मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, आपसे कोई पैसे भी नहीं ले जाते। इस तरह की चीजें चैनल के जरिए भी हम आपको मतलब कुछ ना कुछ अर्ज करते हैं, कुछ हिकमत की बातें बयान कर देते हैं। पीछे एक मकसद होता है कि आप हमें भी अंदाजा है कि जाने में, इलाज कराने में पैसा और एनर्जी, बहुत सारी चीजें वेस्ट हो रही होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको घर बैठे ही कुछ ना कुछ फवाइद हासिल हो जाएं। और नफ्सियात के डॉक्टर हैं तो रूहानी इलाज है, तो हिकमत है, तो मेडिकल है, सब लेकर हम लोग आपके साथ बैठते हैं ताकि हम आपके इश्यूज को कोशिश करते हैं कि कम से कम हो जाएं। तो ये चीजें जो ना कंटिन्यू करें और इलाज में वक्फा ना, मतलब जब आप इलाज कराएं तो उसको ब्रेक ना आने दें। बात पेशेंट ऐसे होते हैं कि जब उन्हें कोई डॉक्टर या कोई ऐसी दवाई मिलती है ना तो वो दवाई फौरन एक रिएक्शन लाती है, घबराहट पैदा हो जाती है, पसीना शुरू हो जाता है, नींद थोड़ी नहीं आती, तो घबरा कर वो मेडिसिन बंद कर देते हैं, इलाज रोक देते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा ना करें, आप अपने कंसर्न डॉक्टर को दोबारा कांटेक्ट करें कि दवाई से, क्योंकि दवाई ने रिएक्ट किया, दवाई का रिस्पॉन्स आया है, प्लस माइनस का फैसला तो डॉक्टर करेगा, आप थोड़ी करेंगे। तो मेहरबानी करें, अपने इलाज को कंटिन्यू करें। जो घर के लोग होते हैं वो इलाज को कंटिन्यू करें। इलाज अच्छा, अब इलाज आपने कंटिन्यू तो किया, मगर उस वक्त क्या जब बीमारी ने जड़ पकड़ ली है। जब शुरू में इलाज कर लेते तो शायद फर्क पड़ जाता, लेकिन बीमारी जब बहुत पुरानी हो जाती है ना, 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं, बीमारी ने अंदर में जगह बना ली होती है। अब आप जब इलाज के लिए जाते कहते हैं डॉक्टर साहब सही क्यों नहीं हो रहा। अब हफ्ता 10 दिन में डॉक्टर कैसे सही कर देगा उस इलाज को। अब उस बीमारी को जड़ से काटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए भी आप मतलब एक लंबे इलाज की जरूरत होती है। अब ये वो चीजें जो मतलब कुछ सोच समझ में आई हैं, कुछ सीखी हैं, कुछ समझी हैं, तो मैंने आप तक डिलीवर करने की कोशिश की है। अब मेरी अगर इस बात में कोई कमजोरी रह गई हो, मैं को डॉक्टर तो हूं नहीं, ना मैं आमिल हूं, ना मैं को हकीम हूं, तो लेकिन ऐसे क्या हो आप, क्या हो तो समझ नहीं आ रही। अब मतलब ये कोई तजर्बात होते हैं, आदमी बोल रहा होता है, लेकिन सब इनकी मौजूदगी में बोलेगा तो तसल्ली होती है कि गलती होगी तो पकड़ लेंगे ये लोग। तो ये यस नो कर दीजिएगा और क्या नो कैसे आए? यस सब। ये तो हमसायों की औरतें हमारे घर झांकती हैं, जब हम देखते हैं तो नजरअंदाज करती हैं। क्या हम उनसे पूछ सकते हैं कि ये आप क्यों झांक रही थी? ये शायद शहरों में कम, देहातों में, क्योंकि वो घर बने डाल कर देखे, पर्दे डाल कर रखे अपने घरों पे, दरवाजे बंद करके रखे। जब लोगों की आंखों को, जैसे अमीर सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, जब औरतों को पर्दा नहीं करवा सके तो आंखों पर ही पर्दा डाल लो। अल्लाह, यानी आप लोगों को झांकने से नहीं रोक पा रहे तो अपने घरों के दरवाजे ही बंद कर दें और पर्दे डाल लें, अपनी अस्मत और अपनी घर के मामलात की खुद ही हिफाजत कर लें। ये एक सॉल्यूशन है। लेकिन अब अगर आपको बहुत ज्यादा वाकई तकलीफ है तो फिर कोई, अब बोलना भी इतना आसान नहीं है। मतलब ये कि वो यार मेरे घर में कोई मना कर देगा, मैं कहाँ झांकता हूँ, अब क्या करें, नहीं मैंने देखा है झांकते हुए, तो तुमको क्या जरूरत है मुझे देखने की कि मैं क्या कर रहा हूँ। असल में ये जो आप कह रहे हैं ना कि दरवाजे, गांव देहातों का मामला कुछ और ही है ना। वहाँ इस तरह से, जिस तरह हमारे घर बने हुए होते हैं ना, इस तरह नहीं होता। वो दीवारें ऐसी होती हैं कि मतलब आम तौर पर मतलब चलते हुए भी जो है ना वो बराबर वाले दूसरों के घर, नहीं मतलब कुछ 4 फीट की दीवार थोड़ी होती होगी, आज नजर आ जाए भी बंदे की हद तक जो है वो अपना होती है। मतलब आप हल्का सा पाँव ऊपर करके भी जो है वो लोगों के, मतलब यहाँ तक रिवायतों में आया, अगर कोई शख्स किसी के घर में झांके और वो उसकी आंख फोड़ दे तो उस पर किसास नहीं है, ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल, उस पर किसास नहीं है, क्योंकि उसने लाइन क्रॉस की है, उसने उस हुर्मत को पामाल किया है कि मुसलमान पर मुसलमान का खून, उसकी माल और उसकी इज्जत हराम है। तो इस तरह अपनी आंखों की हिफाजत करें। और बिल्डिंगों में, जैसे कि अकबर हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि हमारे शहरों में तो ऐसा नहीं है, मेरा इसमें तजर्बा अलग है। आप भी बिल्डिंगों में रहते हैं, और जब इमारतों में जब रहते हैं तो एक एक मंजिल पर 4-4, 6-6 फ्लैट होते हैं, ज्यादा फ्लैट होते हैं, दरवाजे खुले हुए होते हैं, और ये सब हो रहा होता है। तो अच्छा ही अंदाज ये है
کہ آپ نظریں جھکا کر جائیں، نظریں جھکا کر آئیں. آپ اوروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کو آپ کے گھروں میں جھانکنے سے بچائے گا. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیں. مدد وہ کرنے والا، مددگار وہ پیدا کرنے والا، سب کچھ تو میرے رب کے دست قدرت میں ہے، اور مجھے اس رب پر بھروسہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرا رب میرے لیے بہتر ہی فرمائے گا. کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا میرے بارے میں وہ گمان کرتا ہے، وہی میری مدد کرے گا. اگر یہ وقتی طور پر تکالیف ہے تو اس تکالیف میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر ہی رکھی ہوگی. اور میں قرآن کریم کے ارشاد کو نہیں بھولوں گا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ نے میرے لیے بہتر ہی رکھا ہوگا. کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں تکلیف ہے مگر اللہ نے میرے اس میں راحت چھپی رکھی ہوگی. کئی ایسے جس میں راحتیں ہوتی ہیں مگر اس میں تکلیفیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ نے میرے لیے بہتر ہی کیا ہوگا. یقین مانیے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، رب پر بھروسہ کرنے والا یہ ہمت اور حوصلے میں رہتا ہے. میں آپ کو لے جاتا ہوں وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف، جو غار میں دونوں موجود ہیں اور دشمن تعقب کر رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وہ کیفیت ہوئی کہ کہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور ان پہ جو کیفیت تھی اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جو انہیں ارشاد فرمایا، جس پر انہیں سکون حاصل ہو گیا، وہ یہ تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ بس سکینہ نازل ہو گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یقیناً وہ اس میں کلام مصطفیٰ کا ایک اپنا اثر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، چاہے آپ گھروں میں پریشان ہیں، چاہے آپ اپنے میاں بیوی کے تعلقات میں پریشان ہیں، خواہ روزگار کے طور پر آپ پریشان ہیں، مگر اس بات کو کبھی مت بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میری درخواست آپ سے علاج کی طرف میں، یہ تو تھا آپ کو ایک حوصلہ اور ہمت دینے کے تعلق سے. علاج کے تعلق سے میں ایک ہی علاج آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ایک علاج، کوئی دوسرا علاج نہیں بتا رہا، وہ ہے تقوی. صرف ایک علاج. آپ قرآن کریم کی آیات دیکھ لیں، حدیث پاک کا مطالعہ کر لیں، آپ اولیاء کرام بزرگ دین کی ارشادات پڑھ لیں، آپ کو نجات پانے کا جو بہترین راستہ جو بتایا گیا ہے وہ تقوی ہے. اللہ تمہاری وہاں سے مدد کرے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہوتا، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا راستہ عطا فرما دے گا. یعنی اتنی مدد ہے تقوی کی. تقوی کیا؟ حرام چھوڑیں، فرائض پر عمل کریں. لوگ کہتے ہیں یار آپ مشکل کر دیتے ہو دین کو. آپ کو دو جملے میں نے کہے، اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے. جو حرام ہے اسے چھوڑ دیں، جو فرض ہے اسے پورا کریں. کیا بات ہے. اب آپ بولے یہ کون سا مسلمان کہے گا کہ یار یہ مشکل ہے؟ ہم تو ایمان لانے والے لوگ ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ حرام چھوڑ دیں، فرائض واجبات یعنی جو حلال اور فرائض چیزیں ہیں اس کو اختیار کریں. بس اس کو بیلنس کر لیں، آپ کی لائف بیلنس میں آ جائے گی. قرضہ، پریشانی، بیماری، اللہ کی رحمت سب دور، کافور، اور اگر وہ مقدر ہے تو صبر بھرپور انشاءاللہ عز و جل. اورات، وظائف، یہ جو اس کی پھر آپ برکتیں دیکھیں، علاج کی برکتیں دیکھیں، پھر آپ تقوی بنیاد ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، دیکھنے سننے والوں، تقوی ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت متقیوں کے لیے. اچھا میسج ہے، ناف ہٹ جاتی ہے، اس کا روحانی علاج ہے. روحانی علاج ناف. سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم. صحیح. تو یہ آیت مبارکہ کسی کاغذ پر لکھ کر، اس کا طریقہ یہ ہوگا لکھنے کا کہ دائرے والے حروف کھلے ہوں اور باوضو یہ آیت مبارکہ آپ لکھیں. کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کا تعویذ بنا کر ناف کے اوپر باندھ لیں. اور اس میں احتیاط یہ کرنی ہے، تعویذ جب بنائیں تو چمڑے میں یا کسی ریگزن میں آپ سلوا لیں،
اور سلوا کر آپ اس کو ناف پر باندھ لیں. اللہ پاک کی رحمت سے ناف کی تکلیف اور ناف کے گرنے سے انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا. اور یہی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، یہ پڑھ کر آپ دم بھی کریں وقتاً فوقتاً، اللہ پاک کی رحمت سے ناف کی تکلیف جاتی رہے گی. یہ تو تعویذ آپ خود بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے جو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی دیا جاتا ہے، تو آپ فی سبیل اللہ وہاں سے بھی تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، عرض یہ کرنی تھی کہ وہ جو پہلے نگران شورا نے مدنی پھول دیے ہیں، ڈی موٹیویشن جسے پیشنٹ خود کیسے ڈائگنوز کر لیتا ہے، تو کیسے پتا کہ میں ڈی موٹیویٹڈ ہوں؟ اصل میں بس ایک ورڈ چل گیا ہے حضور، موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن. ایک ورڈ چل گیا ہے موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن، تو بس وہ ڈی موٹیویٹ ایسا بات چیز اتنی زیادہ بول دی جاتی ہے، سردی بہت ہے، سردی بہت ہے، نہیں بھی ہوتا اگلے کو لگتی ہے کہ لگتا ہے یار سردی بہت ہے. تو ایک چیز کو اتنا زیادہ ایکسپوز کیا گیا ہے، جو آج سے کچھ عرصے پہلے یہ ورڈ اتنا زیادہ فہم نہیں تھا، لیکن وہ موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن، موٹیویٹ ڈی موٹیویٹ. اب موٹیویشن کیا ہے یہ بھی اکثریت کو نہیں پتا، ڈی موٹیویشن اٹ سیلف کیا ہے یہ بھی نہیں پتا. اسی اسٹیٹ میں یہ پھر رستے نکلتے آتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس. تو ڈی موٹیویشن کبھی بھی سیلف ڈائگنوسس نہیں ہو سکتا، آپ اپنی انالیسس خود نہیں ہو سکتی. ابھی جیسا ابھی نگرانی شورا نے اکبر حسین بھائی ایک سمت دے دی ہے، پوری ڈائنامکس چینج کر دی ہے، تو یہ ڈپریشن کے زمرے میں بھی آ جائے گا. تو ہو سکتا ہے کسی عامل کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو بھائی صاحب نے بھی یہ مدنی پھول دیے ہیں، پوری ڈائنامکس، پوری یہ ساری چیزیں ایک سمت دے دی ہے. بالکل یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، بس کیا بات ہے، متوکل بنے. توکل توکل توکل. یعنی ایک بزرگ کو ایک کفن چور نے کہا کہ وہ توبہ کے لیے حاضر ہوا تھا، تو انہوں نے جب اپنا کیفیت بیان کی تو کیفیت میں یہ بھی بات تھی کہ اتنے لوگ تھے جن کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. تو حضرت ارشاد فرمائے وہ لوگ تھے جو اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے. اپنے رب پر بھروسہ کریں. یعنی دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کے کام کو مطلب کہ وہ بگاڑنا چاہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈیفینٹ دنیا کی طاقت مل کر بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کا بگڑے. تو اپنے رب کو یاد کریں، دعا کریں، اور آنسو بہائیں اپنے رب کے حضور، آنسو بہائیں اپنے رب کے حضور، اور ہمت سے کام لیں. اور جو پریشانی ہے نا اس سے رات تصور کریں. جو بھی پریشان ہے، آپ جس طرح کی بھی آپ کو پریشانی ہے اسے رات تصور کریں، اور یہ یقین کریں کہ صبح ضرور ہوگی. ٹھیک ہے. خلیل بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ ایک میسیج آیا ملتان سے کہ جوڑوں کے درد کا جو علاج بتاتے ہیں، اور ابھی آپ نے جو ایلو ویرا کا وزن شاید کیلشیم کے حوالے سے جو گفتگو تھی اس میں وہ اگر آپ بتا دیں تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھٹنوں کے حوالے سے جو تھا کہ گھٹنوں میں آواز آتی ہے ٹک ٹک کی، اور کیلشیم کی کمی کے حوالے سے جو عرض کیا تھا علاج وہ دوبارہ سماعت فرما لیں. سب سے پہلے اس میں ایلو ویرا تھا، اس کی مقدار آپ نے لینی ہے 300 گرام، یعنی چھیلنے کے بعد اس کا چھلکا اتارنے کے بعد اس کا جو گودا ہوگا وہ 300 گرام ہونا چاہیے، اور 100 گرام اخروٹ، 100 گرام پستہ. یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، اور چوتھی چیز اس میں تھی شہد. 1 کلو آپ نے شہد لینا ہے. اب یہ 4 چیزیں ہو گئی ہیں. اب اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو شوگر ہے تو اپنے ڈاکٹر کے طبیب کے مشورے سے بیری کا شہد کہتے ہیں کہ بعض شوگر والوں کو چل جاتا ہے، کہ وہ کم میٹھا ہوتا ہے تو اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، فائدہ مند بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر اجازت نہ دے تو پھر آپ یہ استعمال نہ کریں. تو شوگر والے اس سے احتیاط کریں. باقی جو ابھی ارشاد فرمایا جوڑوں کے درد کے حوالے سے، تو اس کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے. بعض اوقات جوڑ سوج جاتے ہیں تو بالکل وہ مڑتے نہیں ہیں، بیٹھ کر نماز بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے، تو اٹھ بیٹھ نہیں پاتے صحیح معنوں میں. تو وہ سب سے پہلے تو سوجن کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ طاقت کی دوا آپ کھا لیں کوئی بھی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ سوجن جو ہے اور بڑھ سکتی ہے. تو وہ دیکھ لیں کنڈیشن کیا ہے. اگر سوجن ہے تو اس کا الگ سے علاج کروائیں. اگر کوئی گیپ آ گیا ہے ہڈیوں وغیرہ کے اندر، اس کا علاج جو پراپر باقاعدہ دکھا کر علاج کروائیں. اگر کوئی خاص پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ یہ علاج کر سکتے ہیں. جوڑوں کے درد کے حوالے سے
ایک تو یہ کہ آپ نے انجیر لینی ہے، ہر کھانے کے بعد 3 انجیر کھا لیا کریں، تو یہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے آپ میتھی دانہ، اور دوسری چیز ہے دار چینی، یہ آپ کو آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت ہی الحمدللہ فائدہ مند ہے۔ دونوں چیزوں کو آپ نے 100 گرام لے کر ہم وزن لینا ہے، ایک جیسے وزن، تو اس کو پیس لیجئے، صبح اور شام 1 چمچ استعمال کریں، تو انشاءاللہ پٹھوں کی کمزوری، اعصابی کمزوری، جوڑوں کے درد کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید فائدہ بڑھ جائے تو ادرک لے لیجئے، ادرک جو گھروں میں ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، آپ 2 کپ پانی کے اندر اس کو ابال لیں، اور جب 1 کپ پانی رہ جائے تو وہ پانی کو جو ہے چھان کر پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو جوڑوں کے درد کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ سب ناظرین جس طرح ہمیں سوالات کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ انہوں نے بھی ہمیں ایک میسیج کیا ہے، وہ ہم سے جو ہے وہ روحانی علاج پوچھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسن صدیقی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دم کھانسی کا روحانی علاج بتا دیں۔ بالکل نہیں، اچھی چیز ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی ڈیفینیٹلی ان چیزوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام میں روحانی علاج میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ روحانی علاج والا تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں کا آنا جانا، اس پہ کیا عرض ہے؟ اس کا روحانی علاج یہ ہے، اگر دمہ ہے، سانس کا مسئلہ ہے، کھانسی ہے، تو پرہیز بھی کیا جائے، احتیاطیں بھی کی جائیں، تمام لوازمات اس کے پورے بھی کیے جائیں۔ وظیفہ وہ سماعت فرما لیجیے، بہت آسان سا یہ عمل ہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گلا بھی صحیح ہوگا، زکام اگر ہے تو وہ بھی درست ہو جائے گا، دمے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ تو ان تمام امراض میں الحمدللہ عز و جل بہترین یہ وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل اس کا بھی باقاعدہ پورا ایک علاج کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو وظیفہ آپ کو بیان کیا، یہ تا حصول شفا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ کال حضرت میری طبیعت عجیب سی رہتی ہے، معدہ ٹھیک نہیں رہتا، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں، کیونکہ ڈاکٹری تو میں بہت کروا چکا ہوں۔ اس میں یہ شامل کر دوں، یہ تو کال تھی، لیکن ہمیں ایک میسیج بھی یہی ہے کہ معدے میں کبھی کبھی درد ہوتا ہے، یعنی انہوں نے گویا کہ ڈاکٹری علاج پوچھا ہے، تو وہ دونوں ہی مل جائیں۔ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی بہت شاندار کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ 3 عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور اس پر زردئی رنگ سے یا زعفران سے یہ آیت مبارکہ آپ لکھ لیں، لکھ کر آپ 1 پلیٹ صبح، 1 دوپہر اور 1 رات، اب اس میں پانی ڈال کر آپ 3 ٹائم پینا ہے، تا حصول شفا آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے معدے کا آپ کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہونا، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گھریلو علاج کتاب امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی بہت سارے الحمدللہ عز و جل اس میں روحانی علاج بھی موجود ہیں اور گھریلو علاج بھی بہت سارے ماشاءاللہ موجود ہیں۔ گھر گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے، تو آپ یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹری علاج وہ جو معدے والا میسیج ہے، دیکھیں معدے کے حوالے سے ڈاکٹری علاج، انہوں نے معدے کے امراض کے جملہ شاید میں خیال سے بولے، کبھی کبھی درد ہوتا ہے، ہاں جیسے اب ان کی ایج امپورٹنٹ ہے۔ ایک سیکنڈ یہ ہے کہ معدے کے اندر، جیسے ایک جو کالر تھے انہوں نے کہا انہوں نے بہت سارا میڈیکل کا علاج کرا لیا لیکن فائدہ نہیں ہوا، تو زیادہ تر عمومی طور پہ جو معدے میں پرابلم آتی ہے وہ یا تو السر ہوتا ہے یا انفلیمیشن یا سوزش۔ اب ٹریٹمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے، جو جس کی توجہ پہلے نگرانی شورا نے بھی دلائی تھی، صحیح، احتیاط اور پرہیز یہ کتنا کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السر بھی ہوا ہوا ہے، اگر جیسے پیپٹک السر ہے یہ تو ایگریویٹ ہوتا رہتا ہے، ایون کہ اگر آپ میڈیسن بھی لے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ پرہیز نہیں کر رہے ہوتے صحیح، تو وداؤٹ پرہیز یہ کتنا % آپ
بتائیں گے کہ چانسز ہیں. اس میں بد ہضمی کو بھی آپ ایڈ کر دیں. جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو احتیاط کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ چیز ہے کہ احتیاط اور ایک پراپر ٹریٹمنٹ بیسیکلی مریض نہیں لے پاتا ہے کہ کچھ عرصے اس نے ٹریٹمنٹ لی ہے, ہفتہ 10 دن لینے کے بعد جو ہے وہ اس کو, کیونکہ اس کی علامات اس کی ختم ہو جاتی ہیں, تکلیف وغیرہ ختم ہو جاتی ہے, تو وہ ڈسکنٹینیو کر دیتا ہے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر. حالانکہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کو لمبے عرصے تک یوز کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کی علامات ختم ہوتی ہیں وہ اپنی نارمل ڈائٹ پیٹرن پہ آ جاتا ہے, نارمل کھانے کے اوپر آ جاتا ہے. چینج بھی نہیں ہوتی ڈائٹ, وہ بھی وہ کچھ عرصے کے لیے تو اس کو ڈسکنٹینیو کرے گا, اس کے بعد دوبارہ نارمل پیٹرن پہ آ جاتا ہے. تو تھوڑی احتیاط کے ساتھ ساتھ دوا کو پراپر لینا اس مرض کو ختم کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اس میں جس تکلیف ہوتی ہے, ایک آپ کے کسی غذا سے تعلق ہوتا ہے, پھر ایک آپ کا جراثیم سے تعلق ہوتا ہے کہ معدے میں ایک جراثیم ہے, وہ جراثیم نے آ کے آپ کے اٹیک کیا, اس کا ٹریٹمنٹ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جب تک وہ آپ ڈائگنوسس نہیں کرتے ہیں کہ کس ریزن کی وجہ سے آپ کو بیسیکلی پرابلم ہوئی ہے, تو پراپرلی ٹریٹمنٹ آپ کا نہیں ہو پاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے ایک پراپر ڈائگنوسس کر کے ایک پراپر ٹریٹمنٹ لیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کا کافی حد تک حل نکل آئے گا. اور اس میں 2-3 چیزوں کا احتیاط کریں کہ کھانے پینے میں اسپائسی چیزیں ہیں, مرچوں والی چیزیں ہیں, گھی والی چیزیں ہیں, تلی ہوئی چیزیں ہیں, چائے کا استعمال ہے, جو بے جا چائے کا استعمال کرتے ہیں, اسموکرز ہیں, ان کی اپنی ہیبٹس کو ان کو چینج کرنا پڑے گا, تب جا کے اس کا خاطر خواہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. سب سے بڑا پرابلم ہے ہم یہی نہیں کر پاتے. جی ہم ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی دو, نہ میں کھانے میں احتیاط کروں گا, نہ پینے میں احتیاط کروں گا, نہ کوئی اور دعوت تو چھوڑنی نہیں ہے میرے کو, اور دعوت میں 15 ڈشیں ہیں تو مطلب کہ میں تو سولوی بھی ڈھونڈتا ہوں یار کہیں رکھی ہوئی ہوگی. تو پھر وہ آ کر پھر ایک تو کولڈ ڈرنک تو نہیں تو 2 کولڈ ڈرنکیں پینی ہے نا, اور پھر آ کر سونا ہے, اور سو کر صبح کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا میدا تو چیخے گا چلائے گا نا, میدے کو اتنا آپ نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے. تو ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے نا پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم پرہیز نہیں کر سکتے. اچھا پرہیز بھی کیا, ہمارا پرہیز کا ڈیوریشن بہت کم ہے. میری درخواست یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی پرہیز کی طرف جاتے ہیں, علاج کی طرف جاتے ہیں, تو اس کو کم از کم 3 مہینے کا ٹائم دیں. یہ ڈاکٹر کے مشورے سے, علاج سے برا میری میڈیسن وغیرہ نہیں, کوئی بھی اس طرح کی آپ کوئی کہتے ہیں نا کہ پریونشن بیٹر دین کیور, تو آپ احتیاط کے ساتھ چلیں گے تو علاج سے بہتر ہے. تو اس کو ٹائم دیں اور معدے کو ریلیکس دیں, تقریباً 10 سے 12 گھنٹے معدے کو تھوڑا سکون میں اس کو رہنے دیں کہ بھائی معدے کو بھی تھوڑا آرام کی ضرورت ہوتی ہے. صرف نیند ہی میں معدے کو بیچارے کو آرام ملتا ہوگا, اس کے بعد اٹھنے سے لے کر پھر سونے تک آپ ہے اور معدہ ہے نا, بس خلاص اس کو دے ہی رہے ہوتے ہیں, کھا اس کو فنکشن کرنا ہے نا معدے کو. یعنی ایک مشین ہے گنا, جیسے گنے کی مشین آپ نے دیکھی ہوگی, اس میں گنا ڈالتے رہیں, گنا مشین کو چلتا ہے, مشین کا کام کیا ہے, وہ گنا, تو اس کی گراڑیاں بھی گھسیں گی, پھر گنا ہی نکل جائے گا, بس پانی وانی نکلے گا نہیں. تو ریسٹ دیں معدے کو 10 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کا پلیز ریسٹ دیں معدے کو, اور وہ پانی پیتے رہیں. اور زوران کچھ ایسی ہے تو ڈاکٹر کا مشورہ کر لیں کہ ایسی غذائیں پھر آپ اس پر لے لیں بھوک کی صورت میں, کھانے کی صورت میں, کہ جو مطلب کہ کم سے کم کیلوریز والی ہوں اور فیٹی نہ ہوں اور انرجیٹک ہوں. ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی چنے چھولے اس طرح کی بات چیزیں ہوتی ہیں, ابلی ہوئی سبزی ہوتی ہے, گاجر کھا لیا اور مطلب کہ کھیرا کھا لیا, اس طرح کی چیزیں کھا لی, پھل لے لیا اگر ایسی بھوک لگی ہے. یعنی معدے کو بھی توانائی بھی ملے گی, معدے کو کام تو ملے گا مگر معدے کو کام کے ساتھ ساتھ توانائی بھی مل رہی ہوگی. تو یہ ایک تو چند چیزیں تھیں کہ یہ احتیاطی طور پر لیں. میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ کیا آپ ایڈوائز کرتے ہیں اس وقت میڈیکلی طور پر جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ فیٹی لیور جا رہا ہے, گردوں پر چربی, جگر پر چربی اور دیگر اعضاء بدن پر چربی, فیٹی. کیا آپ مشورہ دیں گے ہمارے ناظرین کو کہ وہ اس کے کو ٹیسٹ کروا لیں, کیونکہ اس وقت مطلب یہ کیونکہ جو ہماری غذا ہے نا, اس میں تیل اور گھی اور مرچی مسالے مائنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. اچھا اب اگر ٹیسٹ کرواتے ہیں آپ, کولیسٹرول چیک کروائیں پلیز, اپنا ٹرائگلیسرائڈ چیک کروا لیں, اپنا یورک ایسڈ چیک کروا لیں, اور کریٹینائن جو گردوں کا ایک ٹیسٹ ہے وہ چیک کروا لیں, شوگر چیک کروا لیں. اسی طرح یہ فیٹی چیزیں جو
بعض اوقات ہمارے آرگن آف باڈیز کے ساتھ جو اٹیچ ہو جاتی ہیں تو وہ چیک کروا لیں. ڈاکٹر کا مشورہ کر لیں, ڈاکٹر سے پرسکرپشن لکھوا, ٹیسٹ کا لکھوا لیں. یہ وہ چیزیں جو ابھی آپ کو پرابلم نہیں ہے, ابھی آپ کو بظاہر پرابلم نہیں ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹیسٹ کروا لیں, ورنہ ہاسپٹل میں آپ کو ٹیسٹ کروانے پڑے گا. اس میں ڈاکٹر کے پیسے الگ جائیں گے, بیڈ کے پیسے الگ جائیں گے, ہاسپٹل کے پیسے الگ جائیں گے, ادھر جو میڈیسن اور ڈریپ اور جو انجیکشن اور جو فارمیسی, جو ہاسپٹل کی فارمیسی کو جو نوازا جا رہا ہوگا, یہ آپ پر بوجھ الگ پڑے گا. اور پورے جو اوور ہیڈ ایکسپینسز ہاسپٹل کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے تھوڑے بہت لیے جائیں گے, سیدھی بات ہے. ان تمام سے بچتے ہوئے پھر آپ بے بس لاچار پڑے ہوں گے ایک طرح سے, اور وہ جو چاہیں گے آپ کو بلڈ نکالیں گے لے جائیں گے, بلڈ نکالیں گے لے جائیں گے. ان تمام تر آزمائشوں سے بچنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اس وقت چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ہاسپٹل سے دور ہیں, اللہ آپ کو دور ہی رکھے, اللہ آپ کو صحت دے, تندرستی دے, اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی دے, ایمان بھی سلامت رکھے, جان و مال بھی سلامت رکھے. تو آپ آج ٹیسٹ کروا لیں, اور جو بھی رپورٹ آئے گی آپ گھر پر اس کو صحیح کر سکیں گے, ورنہ اسپتال میں اس کو صحیح کیا جائے گا. اور وہ بہت بڑی تکلیف ہے اسپتال کی, یقین مانے بہت بڑی تکلیف ہے. اور آپ جن ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوئے لوگ ہیں نا, آپ ان کا انٹرویو لیں, ان میں ایک تعداد بولے گی کہ ہم نے احتیاط نہیں کی تھی, ہمیں سمجھایا گیا تھا, ہم نے رپورٹ, آپ کی شوگر زیادہ آ جائے گی, آپ گھر بیٹھے اس کو علاج کر لیں گے. اور یہ علاج وہ ہوں گے بعد جس کے میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا, کولیسٹرول ہائی آ جائے گا, وداؤٹ میڈیسن کولیسٹرول نیچے آ سکتا ہے. یورک ایسڈ ہائی آ جائے گا, وداؤٹ میڈیسن یورک ایسڈ نیچے آ سکتا ہے. ٹرائگلیسرائڈ, آپ کا شوگر, آپ کے یہ دیگر جو پرابلمز ہیں, یہ اگر ہائی آ جائے, یعنی مطلب ریڈ لائن بھی کراس کر لے, وداؤٹ میڈیسن بھی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, وداؤٹ میڈیسن بھی نیچے لایا جا سکتا ہے, اور چند مہینوں میں نیچے آ سکتا ہے. آپ پھر 6 مہینے کا رپورٹ کرائیں گے, انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کی سیٹ ہو گئی ہوں گی. مگر یہ 5,000 2,000 3,000 کے شاید ایکسپینسز ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں. میری کوئی لیبورٹری نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ, میں سمجھا کیسے اپنی لیبورٹری چلا رہا ہے, میری کوئی لیبورٹری نہیں ہے, مگر میں آپ کو اسپتال میں دیکھنا نہیں چاہتا. میں آپ کو بستر پر گھر کے اندر تمام تر گھر والوں کو آپ کا علاج کراتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا کہ آپ بستر پر پڑے ہوئے, اب آپ اٹھ کر باتھ روم میں بھی نہیں جا سکتے. میں صرف آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دین, ایمان, جان, مال, عزت, آبرو سب سلامت رکھے, ہم سب کی صحت و تندرستی دے. میری بات مانیے, ابھی آپ صرف ڈاکٹر کو مجھے یہ ٹیسٹ کرانا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ اب میں ڈاکٹر ہوں نہیں, میں بولتا چلا جاتا ہوں, کیا کروں. طاہر صاحب, یہ بھی آپ نے, حاجی صاحب نے, اکبر حسین بھائی, جتنی بھی بیماریاں بیان فرمائی ہیں, یہ ٹاپ 5 ان کو بولا جاتا ہے پریونٹیبل ڈیزیز, یعنی جن کا ٹاپ 5 پریونٹیبل ڈیزیز, یعنی یہ پریونٹیبل مطلب یہ ہیں تو ٹاپ 5 میں, لیکن ان کو بچا بھی جا سکتا. میں سال میں اس طرح کے ٹیسٹ 2 سے 3 بار کرواتا ہوں پورے سال میں, اور میں ہر بار اپنی رپورٹ ڈاکٹر سلمان کو بھیجتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. کچھ کمی بیشی اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں, پھر الحمدللہ مشورے کر کے ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اسپیشلی 50 اینڈ پلس, جو 50 سے اوپر کی عمر ہے, ان کو زیادہ احتیاط کرنی ہے, کیونکہ ہمیں اپنے وہ کچھ خاص لوگوں نے یہ کہا ہے کہ 50 سال کی عمر ہونے کے بعد بیماریاں آپ کی بدن پر نوک کرتی رہتی ہیں, دستک دیتی رہتی ہیں, اور دروازہ کنڈی ونڈی لگتی نہیں ہے 50 سال کی, مطلب جو دروازہ مضبوطی سے بند ہوتا نہیں ہے, بیماریاں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ویکنیس کا وہ ایک پیریڈ شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو اس میں احتیاطیں ہمیں بڑھانی پڑتی ہیں. دعوتوں کا تذکرہ کیا آپ نے, اچھے خاصے جو پرہیز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جس طرح دعوت ہوتی ہے, کسی کہیں شادی میں جانا ہوتا ہے, تو وہ حساب کتاب لگاتے ہیں کہ 1000 روپے دینے ہیں, تو پھر آپ نے کہا نا وہ 2 بوتلیں, اور پھر اس میں طرح طرح کے آئٹمز ہوتے ہیں, یا فیملی جا رہی ہے تو وہ پورا حساب کتاب جو ہے مہربانی ہے, ترازو لے کر نہیں جاتے. بیٹا 5 آدمی ہیں, بیٹا تو نے کتنا کلو کی چکن کھایا, بیٹا تو نے کتنا کلو مطلب بریانی لی, تو نے کتنے کا پڑا ہوگا یہ, کتنے روپے دیے, 50,000, بیٹا ابھی 2 پلیٹ اور کھا لے. کسٹرڈ اور لے لے بیٹا, تو 3 بوتل اور پی جا. اب پورا وصول کرنا ہے, بلکہ پلس میں جانا ہے. تو یہ سب کچھ کر بھی لیا آپ نے, نیکسٹ ڈے یا 2 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اللہ نہ کرے, اور پھر وہاں جو پرابلم ہونا ہے وہ ہونا ہے. آپ لفافہ چھوٹا دے دینا, اگر لفافے پر ہی کھانا کھانا تو پھر لفافہ چھوٹا دے دے, کیوں اپنے لیے آزمائش پیدا کر رہے ہیں. انہوں نے بڑا دیا تھا نا, پھر کیسے
नहीं तो वो बड़े लोगों का बड़ा ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है। अगर कोई आकर आपको 1000 का तोहफा देता है हाजी, तो आप जरूरी थोड़ी कि आप उसको 1000 का तोहफा दे सकें। आप उसको 200 रुपए का तोहफा देते, आप ना भी दे, उससे तोहफा इसलिए दिया ही नहीं था कि मुझे वापसी में तोहफा मिलेगा। तोहफा दो, तोहफा लो, मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन अब अपनी पोजीशन नहीं है तो अब अपने भी कर्जा लेकर किसी को 1000 रुपए तोहफा दे दे, इससे क्या फायदा। सब अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। आमीन, आमीन। ये भी इरशाद फरमा दें कि टेस्ट जो है वो जो करवाए जाते हैं, आमतौर से बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं टेस्ट करने वाले, तो आप क्या इरशाद फरमाएंगे इस हवाले से कि प्रॉपर अच्छी टेस्ट हो जाए कि जो वाकई वो मर्ज भी होता तो जन्नी है, अगर तशखीस उसकी अच्छी हो जाए। अच्छी लेबोरेटरी से करवाएं। लेबोरेटरी अच्छी नहीं है ऐसा नहीं है, कम है कम मगर हैं। अपने अच्छे और खौफ खुदा वाले डॉक्टर से मशवरा करें। हम ना या मैं पर्सनली तो नहीं बोल सकूंगा कि ये लेबोरेटरी सही है या नहीं है। ऐसा होता ना कि हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो थोड़े से पैसे यहाँ, मतलब ये भी मैं नहीं समझता कि ये इसको मेयार नहीं बना सकते कि जो पैसे ज्यादा लेता है वो अच्छा करता होगा, जो पैसे कम लेता है वो अच्छा नहीं करता होगा। इसको भी मेयार तो हम नहीं बना सकते। तो मतलब ये दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि आपको लेबोरेटरी भी अच्छी मिल जाए, डॉक्टर भी अच्छा मिल जाए और रिपोर्ट भी अच्छी आ जाए। और आप मिसाकत शुगर नॉर्मल आए तो भी खाना नहीं शुरू कर देना, या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आएगा तो बोलो बस हट जाओ मेरी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गई है, 6 महीने में मैंने दोबारा अपने आप को बीमारी की तरफ लेके जाना है। ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा। यकीन माने घर का एक फर्द बीमार होता है पूरा घर सर्वाइव करता है। इतनी महंगाई है, परेशानियां हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। इसमें अगर आप बीमार होकर घर में बैठ जाओ, वो भी घर का कमाने वाला खुदा ना खासा बीमार हो गया तो। मैं एक इस्लाम भाई को मशवरे दिए थे, वो बेचारे मान तो नहीं रहे और मैं 2-3 दफा इनको मशवरा दिया। मैंने मेहरबानी करे, मैंने इनको खाते पीते जिस तरह से देखा है ना, मैंने मेहरबानी करे यार आप टेस्ट करवा लें। तो वो यही डर कि यार मैं टेस्ट करवाऊंगा निकल आया, मैं अस्पताल में मतलब आप खुदा ना खाता गिर गए, बेहोश हो गए, अल्लाह ना करे। फिर जब टेस्ट करवाएंगे फिर जो निकलेगा तो फिर तो खाली पड़े हुए अस्पताल के अंदर। अब डॉक्टर का ही होगा जिसकी जो मर्जी होगी टेस्ट, जो आप नहीं चाहते वो भी टेस्ट हो जाएंगे। वो लेबोरेटरी तो अस्पताल को तो अपनी लेबोरेटरी तो चलानी है ना। ये वो बातें मैं कह रहा हूँ जो हमारे मेडिकल वाले जानते हैं कि किस तरह हमारे ये हॉस्पिटलों के ओवरहेड निकाले जाते हैं और वो किन किन पेशेंटों से वसूल किया जाता है। ये अलग सारी स्टोरी है। तो मसाइल का हल चल रहा है। तो हम क्या दे रहे थे भैया? नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम भी तो मसाइल का मजीद हल दे रहे थे, बेचारे परेशान है लोग। जी ये भी जी फरमाएं। मैसेज है, मेरे भाई को कहीं काम नहीं मिलता, अगर मिलता है तो 2 दिन से ज्यादा वो वहां नहीं ठहर पाता। इस्तिकामत ये एक मसला है। अगर गौर करेंगे तो शायद भाई को किसी काम पर भी इस्तिकामत नहीं मिलती होगी। ये एक तबीयत है कि जिसको अमूमन हमारे उसमें आमतौर पर कहते हैं कि टिकता नहीं है। सही। तो वो आदतों में भी नीयतों में भी बातों का इस्तिकामत नहीं मिलती। इसका एक हल होता है। ऐसे अफराद को मैं अर्ज करूंगा कि जो कहीं टिक नहीं पाते, थोड़ा सा गौर कर लें आप चाहते क्या हैं। जो आप चाहते हैं ना, अगर शरीयत इजाजत देती है तो वो काम कर लें। तो आपके पैशन के मुताबिक जो प्रोफेशन मिल जाएगा ना, जो आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जिनको पैसे की इतनी नहीं होती, इनको काम अपने मतलब का चाहिए होता है। यार काम मुझे मेरे मतलब का मिल जाए और मैं चाहता हूँ भाई यूं हो, मैं ये करूं, तो वो उसमें बहुत सेटिस्फाई है। पैसा मिलने से बंदा सेटिस्फाई नहीं हो जाता, इत्मीनान ज़हन और कल्ब के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है। तो ये मुमकिन ऐसा हो जाए। फिर दुआ भी करते रहे, अल्लाह खैर फरमाए। कॉल्स शामिल करते हैं। मसाइल का ये मैं अभी इमरान भाई का प्रोग्राम देख रहा था। मसाइल का ये है कि मैं डिप्रेशन का काम करता हूँ तो इसके अंदर मेरे को पूरा डिप्रेशन होता है। काम करता हूँ तो डिप्रेशन मैं जैसे चाह रहा हूँ, जैसे डिप्रेशन का काम है, डिप्रेशन का काम करता था तो इसके अंदर मैं एकदम डिप्रेशन में आ जाता हूँ, जैसे परेशान हो जाता हूँ। काम आएगा, काम कैसे करूँगा, ये एकदम जहनी टेंशन हो जाती है, जैसे डिप्रेशन होता है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कल्बी ज़हनी सुकून अता फरमाए। ये खास टॉपिक है जो हमारे डॉक्टर ज़ीरक से रिलेटेड है। मेरा ख्याल है कॉल चलाने वालों को पता था कि ये टॉपिक कौन सा है, इसी तरीके तो इन्होंने डॉक्टर ज़ीरक को भी हमको बता दिया कि इधर उधर नहीं जाना, चलो यूके चलते हैं, नहीं मदीने जाएंगे हम तो इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब। जी इसमें जैसे पहले थोड़ा कुछ देर पहले डीमोटिवेशन पर हमारी गुफ्तगू हुई थी, तो
یہ ایک ٹرینڈ سا چل پڑتا ہے. میں خیر ان کا رد نہیں کر رہا لیکن ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی میں ڈپریس ہوں, مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ جیسے انہوں نے شاید ان کا کوئی کاروبار ہوگا, اپنا بزنس ہوگا, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہوگا, تو یہ بزنس میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یا کسٹمرز میں کمی بیشی کی وجہ سے اسٹریس تھوڑا بہت تو بالکل ہوگا, لیکن اس اسٹریس کو ڈپریشن نہیں کہا جائے گا. اس میں آپ نے الحمدللہ آج مجھے بھی ایک جو ہے وہ بہت اچھا مدنی پھول سیکھنے کو ملا, اور اس پر میں نے غور بھی کی دوران سلسلہ, جو آپ نے توکل کے حوالے سے کہا. بہت زیادہ لوگوں کو سٹریس اور انگزائٹی ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی, اور یہ چھوٹی چھوٹے سٹریس اور چھوٹی چھوٹی انگزائٹی اگر ان کو دور نہ کیا جائے تو پھر یہ آگے چل کر ڈپریشن کا سبب بنتے ہیں. تو الحمدللہ توکل یعنی کہ مومن کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے نا کہ توکل کی وجہ سے اگر وہ جب کسی پریشانی کا شکار ہو اور اللہ عز و جل سے بہتری کی جو ہے وہ امید رکھے گا کہ حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے, اپنی طرف سے کوشش بھی جاری رکھے. کسٹمر اگر اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کرے گا. اور یہ توکل اللہ جو ہے اگر ہمارا اس پر ہو جائے تو بہت سارے ہمارے لوگ یہ جو آئے دن اسٹریس اور انگزائٹی کا جو ہے وہ مرض ہے, انشاءاللہ میں یعنی کہ اگر کہوں نا کہ میرا جو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ توکل پر آپ نے جو مدنی پھول دیے نا, اگر میرے پاس کوئی ایسی مہر ہوتی نا کہ میں اپنے پاس اس پر رکھ لیتا اور جو ہے وہ ان کو جو بھی مریض آئے اس کو دوں اور کہوں کہ یہ آپ پی لیں اور اس پر جو ہے وہ عمل کرتے رہیں, تو انشاءاللہ اس ضمن میں جو ہے وہ یہ جتنے بھی سٹریس اور انگزائٹی ہے یہ انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا اس میں. جزاک اللہ خیر. واقعی توکل رزق کے تعلق سے الگ ہے, یعنی توکل رزق کا جو معاملہ ہوتا ہے روزگار کا, پریشانیوں کے تعلق سے توکل, خوف کے تعلق سے توکل, اور قرضہ آ جائے تو توکل, یعنی الگ. اچھا پریشانیاں ہیں اور حالات اچھے نہیں ہیں, کہیں پھنس گئے ہیں, قید میں آ گئے ہیں, کوئی خوف اور دہشت کا معاملہ ہے تو اپنے رب پر بھروسہ, یہ سب جگہ پر توکل کے اپنے اپنے درجے اور اپنی اپنی کیفیات ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرے. ماشاءاللہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اور میری درخواست یہ ہے کہ احیاء العلوم, اس میں توکل کا بہت ہی تفصیل بیان امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے, اور اگر اس کے شارٹ اس کا ورژن آپ پڑھنا چاہیں, دیکھنا چاہیں, شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا, منہاج العابدین, اس میں توکل کو سوال جواب کی صورت میں لیا گیا, یعنی کہ جس کو آپ توکل بتاتے ہیں اس کے ذہن میں آنے والے جو سوالات متوقع ہوتے ہیں, ایکسپیکٹڈ کوسچنز ہوتے ہیں, ان کو بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر نقل کیا ہے. اور جب مریض یا کسی بھی ایسے شخص سے بات کی جائے تو وہاں پر حکایات بڑا اثر کرتی ہیں کہ یہ حکایت, یہ دیکھیے فلاں. اچھا حکایت میں پھر یہ ہوگا پیشنٹ یا جیسا فرد ویسی حکایت ہونی چاہیے. اگر وہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مریض کو شفا دی اور اس کو کس طرح شفا مل گئی, یہ ہے. گھر بار کی وجہ سے ہے تو اس کی حکایت الگ ہیں, کاروبار کی وجہ سے تو حکایت الگ ہیں, دیگر اس طرح کے اگر معاملات اس کی زندگی سے گزرے ہیں تو اس کی حکایت الگ ہے. خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب دیکھیں نا, شعب ابی طالب میں 3 سال کا سوشل بائیکاٹ, توکل کی اپنی اعلیٰ مثال تھی. اور جس غار کا میں نے واقعہ بیان کیا اس توکل کی ایک اپنی اعلیٰ مثال تھی. غزوہ بدر میں توکل کی اپنی مثال تھی. تو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, خود صدیق اکبر کی خلافت میں, خلفائے راشدین کی خلافت میں, عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں رضی اللہ تعالی عنہما, اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ اور صحابیات کی زندگیوں میں دیکھیں, چاہے وہ مال کی کمی تھی یا اسباب کی کمی تھی, اس میں جو توکل تھا, توکل پر اللہ کی مدد, یعنی ایک ہے ڈاکٹر زیر توکل کا واقعہ اور ایک توکل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد, کہ اللہ تعالیٰ نے اس متوکل کی کیسے مدد کی, ان توکل کرنے والوں کیسے مدد کی, اور ان کے حالات میں کتنی بہتری آئی. پھر توکل کرنے والوں کے مرنے کے بعد کے فوائد, یعنی بعد وفات جو توکل کرنے والوں کو جو فائدے ملتے ہیں, وہ اپنے فائدے جو ثواب, فضیلت,
انعام اکرام جو ملتے ہیں اس کا ایک اپنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا غیب پر ایمان ہے، اور آخرت کی سوچ ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کی زندگی میں بڑا اثر ڈالتی ہے، سوچوں کے زاویے بدل دیتی ہے، اور وہ اس کی مطلب وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، وہ کہاں کے کہاں نکل جاتا ہے۔ تو جیسے ایک شخص نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں رہنے کے لیے اپنے وہ شہر بدلنا چاہتے تھے، میں کس طرف جاؤں؟ دونوں نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا وہاں جا کر رہ لیں، تو کہا وہاں میرے روزگار کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ ایک خلاصہ عرض کر، اس کو کیا بلائے پہنچے گی جو اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یعنی اس کو میں یوں بھی عرض کر سکتا ہوں کہ ایک شخص کہیں کاروبار کے لیے یا روزگار کے لیے جا رہا تھا، تو ایک بزرگ سے دعا کرانے کے لیے آیا کہ دعا کرے میں فلاں روزگار کے لیے جا رہا ہوں، تو حضرت نے فرمایا وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ تو اس نے کہا حضور آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں، وہاں کا خدا الگ تھوڑی ہے، جو یہاں جو خدا ہے وہ خدا ہی ایک ہی ہے اور ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو خدا تجھے وہاں رزق دے گا وہ یہاں بھی رزق دینے پر قادر ہے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو موضوع چلا تھا توکل کا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب نے جیسے حوصلہ افزائی کی تو مجھے لگا کہ یہ شاید توکل کا موضوع ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے، کہ اس میں یقیناً ہمارے لیے بہتری ہوگی، اور اپنے رب پر بھروسہ یقیناً اس سے بہتر کیا بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں توکل یعنی کہ اس پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمشیرہ کے گردے میں 4 پتھریاں ہیں، دعا کا ہے اور روحانی علاج۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ دور ہو جائے جلد از جلد روحانی علاج۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 21 مرتبہ سورہ علم نشرح اگر یہ خود پڑھ سکتی ہوں تلفظ 21 ٹائم، جی 21 ٹائمز، اول و آخر 11 بار درود پاک، تو یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گردوں کی پتھری یہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اس کے جو فوائد لکھیں اس وظیفے کے، تو اس کی تاثیر اتنی ہے کہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے گا، اور الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی اس کے آپ تعویذات منگوا سکتے ہیں، اور فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اور تو گردے کی جگہ پر باندھنے کے یہ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، باندھنے کے بھی ہوتے ہیں، پینے کے بھی مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، اور فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ بتایا یہ تا حصول شفا، آپ اس عمل کو جاری رکھیے، اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ میری درخواست ہے ہمارے پروگرام ارینج کرنے والوں سے بھی، اور سننے والوں سے بھی، دیکھنے والوں سے بھی، تمام عاشقان رسول سے، آپ کو بہت روحانی علاج دیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ روحانی علاج سے فائدہ حاصل کرتے ہو، تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ روحانی علاج سے جو آپ کو فوائد ملے، جیسے مثال تو انہوں نے 21 مرتبہ 21 ٹائم سورہ علم نشرح سورت پڑھنے کا جیسے کہا، ہو سکتا ہے کسی نے پڑھا ہو اور واقعی اس کی پتھری نکل گئی ہو۔ اس طرح اور دیگر آپ کو روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، بے اولادی کے تعلق سے، بیماری کے تعلق سے۔ اگر آپ کو کہیں کوئی فرق نظر آیا ہے تو آپ وہ فرق بھی یہاں پہنچا دیں ہمارے روحانی علاج والوں کو، کیونکہ اگر یہ بتا دیں، جیسے انہوں نے کہا اگر یہ ساتھ کہہ دیتے، اگر کیونکہ جھوٹ تو کہنا نہیں ہے، اگر ان کے پاس واقعی کوئی ایسی حقیقتی حقائق پر مبنی کوئی ان کے پاس ہوتی ہے باہر آتی ہے، مگر میں موضوع کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فلاں کو ہم نے دیا تھا، انہوں نے کیا تھا، ان کی پتھری نکل گئی۔ تو اگر اس طرح کی ہمیں آڈیو مل جائیں، اس طرح کی ہمیں تحریر مل جائے نا، تو اس سے مطلب علاج جس کو دیا جاتا ہے نا، اس کو ایک فرحت بھی ملتی ہے کہ ہاں یار ہوا تھا۔ حضرت میرا رکشہ چوری ہو گئے، یہ اس کے لیے دعا کروا رہی ہے، دعا کرے اللہ کرے مل جائے میرا رکشہ، بہت پریشان ہو گئی، دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کا یہ رکشہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو مل جائے۔ میرا مشورہ ہے کہ جہاں پر یہ رکشہ چوری ہوا ہے وہاں پر جا کر سورہ طارق کی تلاوت کر لیں، یا جس کو آتی ہے اسے کروا لیں، تو رب نے چاہا تو آپ کو رکشہ مل جائے گا۔ یہی یہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مریضوں پر، پریشان حالوں پر، دکھیاروں پر، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا، نہیں کہہ سکے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں سب کی مشکلات پر رحمت کی نظر فرمائے، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، بے جا مقدمے بازیاں، بے روزگاریاں، جملہ پریشانیوں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پائے حسین
حسن